کسی نے ایک سوال کیا، اگر کسی لڑکی کا رشتہ اس لڑکے سے ہو جو ان دونوں کا اگر رشتہ ہو جائے تو اس کا اثر آخرت پر کیا ہوگا؟ کسی نے ایک سوال کیا کہ اگر ایسی لڑکی ہو جو ایک خاندان سے، میں جو سمجھ رہا ہوں بات کو، انصاری انہوں نے لکھا، کچی لکھا، ایک خاندان سمجھو انصاری ہو، جلاہے ہو، کچی ہو، اور مختلف خاندان اور نام ہوتے ہیں لوگوں کے، وہ ہو، اور لڑکی جو ہے اس خاندان، اس حسب نسب سے، اس قبیلے، اس گروہ سے، اس طبقے سے، باغبان ہیں، قریش برادری ہے، اور بہت بہرحال ہمارے پاس ہے، نہ ہو تو کیا اس نکاح کا آخرت پر کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے، میں سب سے پہلی بات بتاتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کئی خطبے دیے، اس میں سے خطبے میں دیا، اور اس خطبے میں یہ اعلان کیا اور کہا لوگوں سے جو عرب سے مختلف علاقوں سے 1,44,000 کے روایت میں الفاظ اور 1,50,000 کے الفاظ ہیں، اتنے صحابہ تعداد میں عرب اور عجم، مطلب مختلف فارسی علاقوں سے بھی اور دوسرے علاقوں سے بھی صحابہ جمع ہوئے تھے آ کر، اور انہوں نے حج کیا، تب آپ نے ان تمام کے سامنے کی بات اعلان کی اور کہا آج میں دور جہالت کی تمام رسومات کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، سو ختم کرتا ہوں۔ اور دور جہالت کی رسومات میں سے ایک رسم یہ تھا کہ ہر آدمی اپنے طبقے، اپنے قبیلے اور اپنے خاندان میں رشتہ کریں گا، جو اس سے نہیں کریں گا وہ اس خاندان اور ذات باہر، برادری باہر کر دیا جاتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ نے رون دیا، اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت آپ نے اپنے غلام زید بن حارثہ کا نکاح اپنی سگی پھوپھی ایک قریش لڑکی سے کیا تھا۔ یہ آزاد غلام اور وہ قریش کی ایک لڑکی، اپنی سگی پھوپھی کی لڑکی کا نکاح زید بن حارثہ سے کیا تھا۔ کس چیز کی دلیل ہے یہ؟ آپ نے جلیبیب نامی ایک صحابی جو حبشی غلام تھے، ان کا نکاح عرب کی ایک بہت مالدار رئیس اور خوبصورت لڑکی سے کیا تھا۔ یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ وہ ایتھوپین اور یہ عربین، آپ نے جو بتایا، دنیا کو اعلان کیا کہ میں اس کے خلاف ہوں نسلی تعصب کے۔ ٹھیک ہے، تو اسلام میں کوئی نسلی، سماجی، خاندانی تعصب نہیں ہے۔ کوئی بھی کسی بھی مومنہ سے، اور کوئی بھی مومن کسی مومنہ اور کوئی بھی مومنہ کا رشتہ کسی بھی مومن سے کیا جا سکتا ہے، نسلاً افریقی ہو، امریکی ہو، یوروپین ہو، ایتھوپین ہو، کوئی دنیا کے علاقے سے ہو، فلپینو ہو یا چائنیز ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ایمان والا ہے رشتہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن آج ہم نے بہت ساری نسلی تعصب کی بنیاد پر رشتوں کو ٹھکرا دیا، یاد رکھیے، نسلی تعصب کہ بھائی ہم فلاں برادری ہے، ہم کوئی برادری کی لڑکی ہونا، تم اپنی لڑکی کو باہر دیں گے، برادری سے ہم باہر کر دیں گے، ذات باہر، کنبہ باہر، یہ باہر، وہ باہر، یہ ہو جائیں گا۔ یہ سب دور جہالت، اس لیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں خاندانی تعصب سے اسلام کی یکجہتی اور انسانیت کی ایکتا ختم ہو جاتی ہے، مکمل تو جو انسان پیغام دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا، 2 غلاموں میں جھگڑا ہوا، یہ جنگ کا موقع تھا، باہر تھے، پانی بھرنے پہ 2 غلاموں میں جھگڑا ہوا۔ ایک نے کہا یا اوس، میری مدد کے لیے اوس والے، وہ اوس اور خزرج کے غلام تھے، ایک خزرج کا تھا، ایک اوس کا تھا، اور اوس اور خزرج کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے جھگڑا تھا، بہت خطرناک جنگ تھی، اور آپ نے دونوں قبیلوں نے مل کے رسول اللہ کو بلایا اس لیے تھا کہ آپ صلح کر دیں، اور اس سے پہلے عبداللہ بن ابی کہ امید اور چانسز تھے کہ اس سال وہ ان کا لیڈر بننے والا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال آ گئے، اس کی لیڈرشپ چلے گئی، اس لیے منافقت اختیار کر لی اس نے۔ تو ایک نے کہا اے اوس کے لوگوں میری مدد کو آؤ، دوسرے نے کہا اے خزرج کی، تو آپ نے کہا کس نے جہالت کی پکاری یہاں؟ مطلب اسلام لانے کے بعد کون ہے جو جہالت کی پکار رہا ہے کہ اے اوس آؤ اور اے خزرج آؤ؟ یا ایک بار ہوا کہ ایک نے چلایا اے انصار میری مدد کو آؤ، ایک انصاری غلام تھا، اور ایک غلام جو پانی بھرنے آیا تھا وہ مہاجر تھا، اے مہاجر آؤ، آپ نے سنا تو کہا کس نے یہ دور جہالت کی پکاری یہاں؟ یہ جہالت کے کام کون کر رہا ہے کہ انصاری آؤ اور مہاجر آؤ؟ کون انصاری اور کون مہاجر ہے نا؟ آپ یہ کہہ سکتے کہ ہم میں جھگڑا ہو رہا ہے، بھائی ذرا سلجھاؤ اس کو، لیکن خاندان سے پکارنا یہ جو ہے تعصب ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اسلام کی جو بنیادی اللہ کی وحدانیت جس طرح سے ہے، تو اسلام قومی انسانیت کی وحدانیت کا پیغام دیتا ہے، سارے انسان اللہ کے نزدیک ایک ہے، وہ وحدانیت کا پیغام ختم ہوتا ہے ان سے۔ تو لہٰذا کوئی بھی لڑکی کا کسی بھی مومن لڑکے سے، کسی بھی مومن لڑکے کا کسی بھی مومنہ لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے، پھر چاہے کسی خاندان کے ہو، اور میں صرف خاندان سے مراد یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے نام جو ہے ہمارے ناموں جیسے ہو، جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے بھائی آپ کون ہے سید، ہم کون ہے شیخ، یہ کون ہے پٹھان، وہ کون ہے خان، وہ کون ہے عرب فلاں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ اگر شرما ورما کمار بھی رہے تو یہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں۔ تو ہمارے پاس بہت ہوتا ہے ایسا، کوئی اگر نارتھ انڈین آپ کے پاس آ جائے، اورنگ آباد میں آ جائے یا ہمارے دکنی علاقے میں آئے، تو اپنا نام نہیں بولتا ہوں،
اب کیا نام ہے؟ تو بولیں گے عبد الرحمن. اب بولیں گے عبد الرحمن آگے کیا؟ تو اس کو معلوم یہاں بہت تعصب رہتا ہے یہ خاندانی. بولیں گے عبد الرحمن سسودیا. ہاں کون ہے تم؟ کب اسلام قبول کرے تم نے؟ اب بھی تو نہیں کرے نا؟ نہیں کوئی تعلق نہیں، رشتہ وشتہ سب ختم. اچھا ہوگا پتہ سسودیا. عبد الرحمن پانڈے. تو رحمان پانڈے اللہ نے بچا لیا بابا. دیکھو پانڈے آ گیا تھا ہمارے پاس بچی کا رشتہ لے کے، ہے نا. کہ تو نارتھ انڈیا کے پورے نام مختلف ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے چونکہ ہم لوگ بہت تعصب رکھتے ہیں، اور چونکہ یہ جو نظام کا علاقہ تھا یہ سب سے بڑا اسٹیٹ تھا انڈیا میں، 600 اسٹیٹ میں سب سے مالدار، سب سے طاقتور، سب سے بڑا اسٹیٹ تھا. تو یہاں کے لوگوں کو اپنے خاندانوں پہ اپنے سے بڑا زام تھا. تو نارتھ کے لوگ بہت چیز کے، تو وہ لوگ کامن نیم رکھتے ہیں. جیسا آپ دیکھیں کسی انسان کو کچی ہے، اس کا سرنیم کبھی نہیں بتائیں گا وہ دکنی کو. کچی سرنیم کیا کی؟ تو اس کو معلوم ہے ہنسے گا میرا نام سن کے. نوساری والا، نوساری کیا؟ نوساری والا یہ کیا؟ نڈیاڈ والا یہ کیا؟ فلاں. یہ سب دیکھیں نا، والے جتنے بھی سب یہ گجراتی رہتے، کچی رہتے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو معلوم کہ دکنی لوگوں کے پاس نام کے بڑے تعصب، اور 4-5 سرنیم بھی رہتے ہیں وہاں پاس. سید شیخ تو پورے ہی رہتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک. تو 4-5 نیم میں کامن جو زیادہ چلتے تھے ہم نے اٹھا لیے، باقی سب لوگ حقیر سمجھتے ہیں. اب کوئی سمجھ لیجئے ایسٹ انڈیا کی طرف سے ہے تو پورے انصار رہتے ہو، عالم انصاری، عالم انصاری، عالم انصاری، یہ انصاری، وہ انصاری ان کا. لیکن آپ جب پوچھیں گے قبیلہ گاؤں تو وہ نام الگ رہتا ہے. وہ لیکن عام طور سے ہم کو نہیں بتائیں گے کبھی، چونکہ ان کو معلوم یہاں کے لوگ بڑا اس معاملے میں بڑے وہ رہتے ہیں کہ بھائی اس کا نام عجیب ہی دکھ رہا ہے، مسلمان ہے کہیں، سیدھا اس کے اسلام بے شک ہوتا. تو یاد رکھیے کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ساؤتھ انڈین ہو سکتا ہے، اس کا نام آپ کو الگ لگے، لیکن یاد رکھیے اسلام جو ہے ایک عالمی دین ہے. تو ایک رشین بھی مسلمان ہے جس کا نام پتہ نہیں، آپ سرنیم کبھی سنا بھی نہیں ہوں گا. اور ایک امریکی بھی مسلمان ہے جو ہو سکتا ہے اسلام قبول کر کے اس کو کچھ ہی وقت ہوا ہوگا، سال 2 سال یا ایک نسل پہلے، جس کا نام آپ کو براؤن اور بلیک اور گولڈن اور اس طرح سے ملیں گے. یا کوئی ترکی مسلمان ملیں گا جس کے سرنیم کبھی سنے نہیں. اس سے ہپکیے مت، اس لیے کہ جتنا آپ کو ہنسی آتی ہے اس کے آپ کے سرنیم پہ اس کو بھی اتنی ہنسی آتی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کسی کا سرنیم سن کے ہنستے ہیں، ہے نا. تو آپ جب کسی پہ ہنسیں گے تو اس کو بھی اتنی ہنسی آتی ہے. لیکن دیکھیے وہ کتنا آپ کو سمجھ رہا ہے اس بات کو. ایک صاحب تھے مجھ سے ملے اور وہ ہمارے ساتھ اسکول میں تھے. وہ ہمیشہ ایسے لوگوں پر ہنستے تھے جن کے سر پہ بال نہیں ہوتے تھے. میرے ساتھ تھے ہمیشہ، مطلب جب بھی کوئی آدمی دیکھا ارے ٹخلا ہے، میں کہتے ہیں ارے اس کا باپ ٹخلا ہے، اس کا چچا ٹخلا ہے. مطلب ان کا صرف ایمفسائز زور صرف ٹخلوں پہ رہتا تھا کہ ان کے ابا ٹخلے، ان کے نانا ٹخلے، ان کے دادا ٹخلے. مطلب بوڑھے لوگوں کو بھی ٹخلا ہے تو ہنستا تھا. مطلب بوڑھے ہونے کے بعد میں 8-9 کی بات کر رہا ہوں، ایک لڑکپن میں تھے. تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، ویسے میری عادت بھی نہیں تھی. مجھے ایسا اس تعلق سے کہ میں ہمیشہ ڈرتا تھا میں ٹخلا ہو گیا تو کسی پہ نہیں ہنسنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو میں ہنستا نہیں تھا. تو بولتا تھا یار تم کیا مطلب ٹخلا یہ لگا کے رکھتے. ایک دن میرے ایک دوست نے کہا کہ اس کے گھر پہ جائیں گے اپنے دن، اس کے ابا سے مل کے آئیں گے. تمہارا اچھا دوست ہے نا اور سب ٹخلا، چلو اس کے ابا سے ملیں گے. جب ان کے گھر گئے تو الحمدللہ ان کے والد کے سر پہ بال ہی نہیں تھے، مکمل صاف پورے ٹخلے تھے. تو اب دیکھ لینا بولے تم نے ان کے والد کو، اگلی بار اس نے ہنسا تو اس کو اس کے ابا یاد دلانا بولے تم نے، چونکہ تمہارے ساتھ زیادہ رہتا نا اور سب پہ ہنستا. تو جب بھی وہ اگلا ہنستا تو بولتا تھا بیٹا اپنے ابا، اور پھر وہ خاندانی سے. شرم کی بات ہے، تمہارا والد جو ہے اس کو بال نہیں اور تم دنیا پہ ہنستے ہو بال نہیں ہے بول کر. اور ایک اتفاق، یہ اللہ کی طرف کی بات ہے. دیکھیے وہ میری ایج کا ہے، اس کے بال چلے گئے پورے. مجھے تھوڑے دن پہلے ملا تو اس کو بال نہیں تھے. میں نے اس کو دعائیں دی کہ بھائی اللہ تعالیٰ تم کو بال دے دے تمہارے. میں اس کو برا نہیں مانتا ہوں، بچپن آتا ہمارا ہم نے بولا ہوں، لیکن اس کو احساس ہے کہ یار میں نے دیکھو بچپن میں کتنا مذاق اڑاتا تھا میں. اور اس کی عمر میری عمر ہے 32 سال ہوں گی اور اس کو بال چلے گئے پورے. میں نے کہا دیکھو ایسے ہی ہوتا ہے بھائی، احتیاط کیا کرو ہمیشہ. اب اس کو افسوس ہے لڑکپن میں نے کیا، لیکن خیر یہ تقدیر تھی کہ اس کو بھی ٹخلا ہونا تھا. میں نہیں کہا کسی نے بد دعا دی تھی، لیکن احتیاط کرنا چاہیے آدمی. تو ہم کسی کے سرنیم پہ ہنستے، کسی کے فلاں پہ ہنستے، بالکل نہیں. شریعت میں مسلمان بھائی مصری ہے، قبطی ہے، غلام تھا، خاندان یہ تھا وہ تھا. اب اللہ کے پاس اس کا ایمان پیمانہ ہے، اس کا خاندان پیمانہ نہیں ماپنے کا. غلام تھا لیکن آج ایمان میں کیسا ہے؟ ہم سے اچھا ہے تو اعلیٰ ہے ہم سے. بھائی وہ تو شرف لے گیا. میں فلاں تھا ہندو تھا لیکن مسلمان ہے تو ہم سے افضل ہے آج، اس لیے کہ ہم سے زیادہ میں اسلام پہ پریکٹس کر رہا ہوں. ایک یہودی تھا اسلام میں آ گیا اور ہم کو سکھا رہا کہ صف بندی کے آداب کیا، نماز کے، تو ماننا پڑیں گے اس کے نزدیک یہودی تھا الگ بات ہے. آج ہمارے دین میں وہ تقوی کی بنیاد پہ معیار لے گیا، ہم سے جیت لے گیا. تو اسلام میں کوئی خاندانی تعصب، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. صرف ایک چیز اصل ہے، اگر اونچ نیچ کرنا ہے وہ تقوی ہے جو میرا اور آپ کا دکھتا نہیں ہے. ہمارا ایمان نہیں دکھتا، ہمارا اسلام دکھتا ہے. میری داڑھی لمبی ہو سکتی ہے کہ میرا ایمان اندر کتنا اونچا ہے آپ نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے. تو تقوی اور اس کا پیمانہ صرف اللہ جان سکتا ہے کہ اس کا کیا تھا. تو لہٰذا دنیا میں کوئی معیار نہیں اونچ نیچ کا ہمارے پاس. تو کوئی بھی خاندان کوئی ہو، کسی بھی ہو،